اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارے درس نظامی پروگرام کے سبجیکٹ انگلش کا پہلا سبق ہے، اور یہ سبق ناؤن سے متعلق ہے۔ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیے گئے پیج کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ ناؤن، اے ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ اور تھاٹ۔ ناؤن، ایک ناؤن نام ہوتا ہے ایک شخص کا، جگہ کا، چیز کا یا خیال کا۔ ناؤن کے لیے جو آسان ترین لفظ ہے یا اس کا دوسرا نام ہے وہ نیمنگ ورڈ ہے، یعنی نام والا لفظ۔ کسی بھی نام کو ناؤن کہتے ہیں، چاہے وہ نام مشترک ہو یا مخصوص ہو۔ اب اس تعریف میں پرسن، پلیس، تھنگ یا تھاٹ کا ذکر آیا ہے۔ میں اس میں اور اضافہ کرتا ہوں ہستی کا، یعنی کسی ہستی کا نام بھی ناؤن میں شامل ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پرسن آیا ہے، یعنی یہ کسی پرسن کا نام ہوتا ہے۔ تو اس کی مثالیں ہیں بوائے، گرل، مدر۔ بوائے لڑکا، گرل لڑکی، مدر ماں۔ اس سے آگے پلیس کا نام ہے، تو پلیسز یعنی مقامات یا جگہیں، یہ سٹی ہے، شہر، کنٹری ملک، ریور دریا۔ آگے تھنگ کی مثالیں ہم لے لیتے ہیں، بک کتاب، سوپ صابن، پینسل قلم۔ اب تھاٹ کی بات آ جاتی ہے۔ تھاٹ کی پہلے آپ سپیلنگ دیکھیں، THOUGHTS، تھاٹس۔ اس میں GH سائلنٹ ہے، یعنی اس کی آواز نہیں آئے گی۔ جب اس کا تلفظ کریں گے تو GH کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ تصورات ہوتے ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور ایسی چیزوں کو ایبسٹریکٹ یا مجرد چیزیں کہتے ہیں۔ اس میں ٹروتھ ہے، سچائی، لائی جھوٹ، اوپینین رائے۔ اب اس سبق کی ذرا تسہیل کر دیتے ہیں، اس کو زیادہ آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناؤن کے لیے اردو میں لفظ اسم استعمال ہوتا ہے، اسم۔ ناؤن NOUN، ناؤن۔ یہ اسم جو ہوتا ہے یہ عام بھی ہو سکتا ہے اور مخصوص بھی ہو سکتا ہے، مشترک بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا انفرادی نام بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ مخصوص نام کو کیا کہتے ہیں اور مشترک نام کو کیا کہتے ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ آگے آنے والے اسباق میں یہ موضوع ضرور آئے گا، تو آپ اس کو ضرور سمجھیے گا۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ناؤن کا تصور اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور آپ کے گرد جہاں پر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جتنی چیزیں ہیں ان کے نام جاننے کی کوشش کریں۔ انگلش میں نام، مثلاً آپ چیئر پر بیٹھے ہیں
یا بیڈ پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ٹیبل پڑا ہے، آپ کے سامنے واٹر ہے، پانی ہے، پانی کی بوتل ہے، گلاس پڑا ہوا ہے، اور آپ کے کمرے میں ریفریجریٹر بھی ہو سکتا ہے، کیبنٹ ہو سکتی ہے، الماری کتابوں کی یا کسی اور چیز کی۔ اسی طرح سے آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو سکتی ہے، لکھنے کے لیے نوٹ بک ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے نام میں نے آپ کو انگلش میں بتائے ہیں، یہی ناؤن ہے، یہ ان کے نام ہیں۔ اسی طرح سے جو چیز آپ کے سامنے آئے اس کا نام انگلش میں جاننے کی کوشش کریں، یہی ناؤن ہے اور یہی ناؤن کا تصور ہے۔ امید ہے آپ اس سبق پر غور کریں گے۔ اگر ایک بار میں سمجھ نہیں آتا تو بار بار اس کو سمجھیں گے، بار بار اس کو سنیں گے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ ان کے بغیر آپ مزید اسٹڈی کرنے کی اہلیت نہیں پا سکیں گے۔ یعنی آگے جو آپ نے پڑھنا ہے تو اس کی بنا ہے اس سبق پر، اس کی بنیاد اسی سبق پر ہے۔ تو اچھی طرح سے اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے، اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔